نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب جس طرح مختلف علاقوں میں پھلوں اور پھولوں کے باغات ہوتے ہیں، جہاں مختلف قسم کے میوہ جات لذیذ فواکہ عمدہ پھل اور طرح طرح کے مہکتے پھول انسان کی طبیعت کو خوش کرتے ہیں، حشاش بشاش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زمین کے مختلف علاقوں میں یہ مسجدیں دین کے باغات ہیں۔ جہاں طرح طرح کی بہاریں روحانی طور پہ انسان کو حشاش بشاش کرتی ہیں، خوش کرتی ہیں، چست بناتی ہیں، کہ کہیں ان مساجد میں نماز بجگانہ کا اہتمام ہوتا ہے، علاقے کے لوگ باوضو ہو کے پاکیزہ لباس والے ہو کے اذان سن کے مسجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، قبلہ رخ ہو کے ایک امام کے پیچھے پوری ترتیب سے قیام، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ بین السجدتین، التحیات، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے آگے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کہیں خطبہ جمعہ کی شکل میں قرآن و سنت کے وحی والے علم سے
دلوں کو منور کرتے اور روشن کرتے ہیں. اور کہیں ناظرہ ترجمہ دعائیں حفظ الحدیث حفظ القرآن کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ مسجدیں دین کے اس طرح کے باغات ہیں. اور الحمدللہ جس طرح کئی دنیاوی بغاوت والے خصوصی توجہ دیتے ہیں تو باغ بڑا عمدہ نظر آتا ہے, باہر بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہے. تو اسی طرح دین کے ان باغات میں بھی بعض اہل علم کو اللہ تعالیٰ خاص توفیق دیتا ہے کہ وہ واقعتاً مسجد کو دین کا باغ بنا دیتے ہیں. ایسے ہی علماء میں سے ہمارے بڑے پیارے شاگرد مولانا قاری اسحاق ساجد حفظہ اللہ ہے. انہیں جب بھی جس مسجد میں خدمت کا موقع ملا ہے انہوں نے دین کی بہار لگا دی ہے. یہ حقیقت ہے. ناظرے میں بھی محنت, بچوں کو دعائیں یاد کروانے میں بھی محنت, نماز پنجگانہ کی تربیت کے لیے وہ 40 روزہ حدیث کے مطابق تکبیر اولیٰ کا سلسلہ. اللہ اکبر, سچی بات ہے, باہری بہار ہے. پھر یہ ننھے بچے نوعمر نوجوان یہ 60 سنہری احادیث کا مجموعہ بڑی محبت سے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھے ہیں. یہ ایک ایک کر کے 60 احادیث بھی زبانی یاد کر دیں گے اور انشاءاللہ ان کے استاد محترم انہیں یاد کروائیں گے. تو میں پہلے کئی جگہوں میں جا چکا ہوں جہاں انہوں نے بچوں کو حدیثیں یاد کروائی اور مجھے طرف سے پہلے کہا کہ جی حدیث کا نمبر بولیں, بچہ سنائے گا. 2 3 سوال کیے اور بیان فلا بچوں نے حدیثیں سنائی. تو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں ان کے رفقا کے اللہ اکبر علم میں عمل میں کوشش و کاوشوں میں خیر و برکت پیدا فرمائے. اللہ انہیں استقامت دے اور مزید دین کا کام کرنے کی توفیق دے. پھر ان کا یہ بھی ایک خاص پیار ہے کہ جب بھی یہ کوئی اس طرح کا پروگرام رکھتے ہیں ایک تعداد میں علاقے کے علماء کو بھی کہہ کے بلا دیتے ہیں. الحمدللہ. تو ایسے پروگرام میں وہ بہار اور بڑھ جاتی ہے کہ جب عوام الناس کے ساتھ ساتھ علاقے کے علماء کرام بھی جلوہ افروز ہو. تو اللہ تعالیٰ علماء کرام کے علم و عمل میں بھی برکت پیدا فرمائے جو ہمارے بھائی کی دعوت پہ تشریف لے آتے ہیں. بہرحال یہ مسجد دین کا باغ ہے. اللہ اکبر. ان میں یہ سارے کام ہونے چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. آپ نے فرمایا جو شخص 40 دن تک نماز پنجگانہ کا اس طرح اہتمام کرے یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کہ وہ تکبیر اولیٰ کو پائے. اس طرح ایک بچے کو ابھی نام ملا ہے اسی سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ میرے بھانجے بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں جامعہ محمدیہ لدیوالہ میں حضرت مولانا حافظ عثمان القاسم حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. دیگر علماء کرام بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. ماشاءاللہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے پیارے طالب دین تھے. حقیقت ہے کہ جب بیماری زور پکڑ گئی کہ جس بیماری میں اللہ اکبر ان کی پھر وفات ہوئی وہ عام کسی شخص کو بیماری ہونا تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا شیخ الحدیث حافظ عباس انجم بودلوی رحمہ اللہ
ان کا چہرہ اس بیماری میں بھی ایسے تھا جیسے بلب روشن ہے. تو ماشاء اللہ ان کی نشانی مولانا احمد ابوبکر صاحب کی تشریف فرما ہے. اللہ یہ محبتیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں پہ رحمتیں نازل فرمائے, ان کی دینی خدمات قبول فرمائے. ہمیں بڑا ان سے پیار تھا, انہیں ہم سے بڑا پیار تھا, کیوں وہ میرے بزرگوں کی ابتدائی شاگردوں میں تھے. اس مناسبت سے وہ مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے تھے. اللہ ان کے رحمتیں فرمائے, بشری کے تمام فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے 40 دن تک نماز پنجگانہ کا ایسا اہتمام کیا کہ وہ تکبیرہ پورا کا ادراک کرتا ہے تو اس کے لیے 2 براتیں لکھی جاتی ہیں. اللہ اکبر, کہ وہ 2 چیزوں سے اللہ کے ہاں بری ہو گیا ہے. براءۃ من النفاق, ایک بری ہونا منافقت سے. اللہ اکبر, ایسا شخص پھر منافق نہیں. اور دوسری برات جو بہت بڑی برات ہے کہ وہ جہنم سے بری ہو گیا. برات من النار. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے کہ ہم میرا شہر میں تھوڑے علاقے ہیں جہاں یہ کام ہوتا ہے کہ بچوں کو, نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے. یہ اصل میں عادت ڈالنے کا طریقہ ہے کہ 40 دن جب ایک بچہ, نوعمر نوجوان اہتمام کے ساتھ وہ آتا ہے, تکبیر اولا کو وہ پاتا ہے, تو بحمدللہ رفتہ رفتہ عادت پختہ ہو جاتی ہے. پھر وہ ایسے کسی مسابقے اور مقابلے کے بغیر بھی یہ کام کرتا ہے. تو یہ ایک تربیتی سلسلہ ہے جو بحمدللہ ہے کہ یہ یہاں شروع ہو رہا ہے, حتیٰ کہ پہلی تکمیل پر انعام دیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. دوسرا مبارک سلسلہ حفظ الحدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, یہ اتنا مبارک سلسلہ ہے. آپ نے دعا دی, نظر اللہ عمرہ, اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تر و تازہ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں الفاظ مقید نہیں کیے کہ دنیا میں تر و تازہ کرے, آخرت. مولانا سلمان صاحب آگے چلو ان کی محبت ہے. اللہ اکبر. یہ بھی جامعہ نورانہ ہمارے پیارے شاگرد بھی ہیں, صاحب الحدیث بھی ہیں ماشاء اللہ, سینئر محنتی اساتذہ کرام میں سے. یہ بھی ماشاء اللہ اپنے علاقے میں دین کا بھرپور کام کر رہے ہیں. دعا دی اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کرے, تر و تازہ رکھے. کہاں؟ دنیا میں. آخرت میں تعین نہیں کی, جس کا مطلب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کس شخص کا چہرہ اللہ تر و تازہ رکھے. اور میں جو میری بات سنے, سامیہ مقالہ کی, جو میری حدیث سنے, سننے کے بعد اس کو اچھی طرح سمجھے, اچھی طرح یاد کرے, پھر جس طرح سنے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اسی طرح آگے بیان کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دعا کی ہی برکت ہے. زمانے بیت گئے, ان صحابہ کرام کو دنیا سے گئے ہوئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنے دلوں اور سینوں میں محفوظ کیا. زمانے بیت گئے لیکن آج تک ان کی محبتیں عرب و عجم میں کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کی دھڑکنوں میں موجود ہے. یہ اس دعا کی ہی برکت ہے. جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے والے, یاد کرنے والے, آگے پہنچانے والے صحابہ کرام جنہیں سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. اللہ اکبر. کیسی کیسی سندیں. صحیح البخاری میں لکھا ہے, ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, من اسعد الناس بشفاعتی کا یوم القیامہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے قیامت کے دن آپ کی سفارش کی سعادت زیادہ کی شرف کو حاصل ہوگی. آپ نے سوال کا جواب بعد میں دیا, پہلے فرمایا ابو ہریرہ یہ سند بھی ہے, حوصلہ افزائی بھی ہے, شاباش بھی ہے,
مجھے پہلے یہ اندازہ تھا کہ اگر کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تو سب سے پہلے ابو ہریرہ پوچھے گا، باقی بعد میں پوچھے کہ پہلے ابو ہریرہ پوچھے گا یہ کیوں آپ نے اسے اعلان کیا تھا؟ آج وضاحت ہے حدیث میں، فرمایا حرص کا الحدیث، کیونکہ ابو ہریرہ تو حدیث کا لالچی ہے۔ سبحان لالچ کیسا؟ حدیث کا تو حدیث کا لالچی ہے، لالچی حدیث۔ اللہ، آپ جانتے ہیں دنیا کے میدان میں لالچ میں رستہ کس کو نہیں پتا؟ ابھی تقسیم والی شے آئی نہیں ہوتی اور 100-200 بندے کی قطار بنی ہوتی ہے، جہاں پتا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ بانٹا جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہ ابھی شے بھی نہیں آئی جو تقسیم ہونا ہے۔ تقسیم کا جو وقت مقرر ہے وہ بھی نہیں بھی ہوا، ابھی گھنٹہ باقی ہے، لین لگی ہوئی ہے 100-200 افراد، اس کو کہتے ہیں لالچ ہی رس۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی چیز کے رشتے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق ہے، یہ حرص کا عادت ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی برکت ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین میں بڑے بڑے محدث آج بھی نام آتا ہے تو عرب و عجم میں لوگوں کے دل محبتوں سے چھوٹ جاتے۔ جب امام نافع کا نام آتا ہے، جب بڑے بڑے عبداللہ بن مبارک جیسوں کا نام آتا ہے جو حدیث کے میدان میں خدمت کرنے والے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، جب امام مجاہد کا نام آتا ہے، جب امام کریمہ کا نام آتا ہے، کیا ہے؟ نظر اللہ عمران، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی دعا ہے۔ ایسی رونق اللہ نے عطا کی کہ اہل ایمان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی۔ سیاستہ کے محدثین امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، جب ان کا ذکر خیر ہوتا ہے لوگوں کے دل محبتوں سے جھوم جاتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہی ہے، زمانے بیت گئے لیکن آج بھی ذکر خیر باقی ہے اور چہروں کی رونق لوگوں کے دلوں میں نظر آ رہی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا مبارک کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننا، سمجھنا، یاد کرنا اور پوری امانت و دیانت کے ساتھ آگے پہنچانا، سنانا، اتنا عظیم و شان کام ہے۔ مبارک سلسلہ مبارک، یہ بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ پہلی حدیث بچوں کو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، مولانا قاری صاحب ساجرہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت وحی والے علم کا ایک مبارک حصہ ہے، وہاں آخری کتاب قرآن کریم وحی والے مبارک علم پہ مشتمل کتاب ہے، جو دنیا کی آسمانی کتابوں میں آخری اور وہ منفرد کتاب ہے کہ جو قرآن کریم ہے اور کتاب اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم الشان موجودہ بھی ہے، کہ آج تک بار بار کے چیلنج کے باوجود نہ کوئی مقابلہ کر سکا ہے اور نہ اس میں کوئی رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تو قرآن کریم کے فہم کے لیے ترجمہ القرآن کا مبارک سلسلہ میں ہفتے کے دن سے عشاء کے بعد 10-15 منٹ کے لیے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی دین کے باب کی ایک خوشبو ہے اہم ترین، یہ حقیقت ہے، ترجمہ بلا اظہار مسجد میں ہونی چاہیے۔ مجھے چند ماہ پہلے کی بات ہے، ایک تعلیمی شعبے کے ایک بھائی ملے جن کے تحت بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، خصوصاً دنیاوی عصری علوم کے ادارے، وہ خود الحمدللہ تنبی توحید والے، ایمان والے، نماز روزے والے بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے، ایک درس میں آئے تو کہنے لگے نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے کوئی بہترین طریقہ بتلائے۔
میں نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے علاقے میں، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں، جہاں جہاں تک ممکن ہو ترجمہ کلاسوں کا اہتمام کرو، نوجوان نسل سیدھی ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے۔ ادھر شہروں میں کتنی ساری مساجد میں یہ ترجمہ کلاس کا سلسلہ، وہ اکثر وہ میرے شاگرد ہیں جو ترجمہ پڑھا رہے ہیں، وہ خود مجھے بتلاتے ہیں، کہتے ہیں بس کوئی شاید بتلانے کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ کلاس میں شامل کر لو، گھروں کے گھر بدل جاتے ہیں۔ مجھے بھی الحمدللہ جامعہ مسجد محمدی پی بی مالک پل والی گلی میں یہ چوتھی بار ہے کہ ہم 29واں پارہ اور ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، 3 بار مکمل ہو چکا ہے، چوتھی بار 29ویں پارے میں پہنچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کل سورہ مزمل کی انتہا کھا کے آیا تو بحمدللہ ہم وہاں دیکھتے ہیں اتنی تبدیلی، گھروں کے گھر بدل گئے، اعتقادی اصلاح بھی ہوئی، عملی درستگی بھی ہوئی، نوجوان تبدیل ہوئے، ایسے نوجوان جو مسجد سے، نماز روزے سے، دین سے، شاعر اسلام، اسلامی لباس داڑھی وغیرہ سے کوسوں دور تھے، آج حقیقت ہے ایسی ایسی گھنی داڑیاں، اسلامی لباس، 5 وقت کے نمازی اور دین پہ پختہ نوجوان، صرف ترجمہ کرا۔ یہ اتنا مبارک سلسلہ ہر مسجد میں بیان دلا یہاں بھی ہو، اور دیکھو وقت کتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں نے پوچھا جی کتنا ہو، جی 10-15-20 منٹ بس، اور کتنا؟ میرا بھی اسے ادھر اتنے وقت لگتا ہے۔ اگر پورے 25 منٹ بھی لگیں، 24-25 منٹ پھر فرد لگیں تو حقیقت آدمی غور کرے، برکت بے انتہا ہے، اجر بے انتہا ہے، بہار بے انتہا ہے، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر 24 منٹ، یہ فی گھنٹہ 1 منٹ ٹائم لگتا ہے۔ کتنا نہیں؟ 1 منٹ، اگر 24 منٹ بھی لگے، لیکن برکت اتنی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو کیا ہم کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب ماننے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے پیار کرنے والے، کیا ہم حدیث کے لیے اور قرآن کریم کے لیے ہر گھنٹے میں 1 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ اللہ، 1 گھنٹہ 1 منٹ میں، تو اس لیے کام شروع ہو رہا ہے ہفتے سے، بھرپور شامل ہو۔ قرآن کریم کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سے میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی سے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عاجزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں نا، وہ صرف دعائیں نہیں، پوری دینی تربیت ہے۔ قرآن کریم کی دعائیں بھی ایسی ہیں، وہ صرف دعائیں نہیں ہیں، دین کی پوری تربیت ہے۔ اب دیکھیے آپ دعا کرتے ہیں، دعا سکھلاتے ہیں تو کیا بچوں کو، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اب دیکھو دعا کے پہلے بول نہیں، شرک کی ہر قسم کی عمارت اونچے منہ زمین پہ گرا دی کہ پیغمبروں کے امام، پوری اولاد آدم کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا۔ کلمے میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد ہونے کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب عبد مان لیا تو ہر طرح کے شرک کی نفی ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی اعتبار سے بھی اللہ کے شریک نہیں رہے، کیوں؟ عبد اور معبود ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ، ابن عبدی کا، تیرے بندے کا میں بیٹا ہوں، ابن عمتی کا، تیری بندی کا میں بیٹا ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا باپ بھی تیرا بے بس بندہ تھا، میری ماں بھی تیری بے بس بندی تھی، نازیہ کی بیادی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضن پیا حکموں کا، تیرا ہر فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، میں چون چرا کر ہی نہیں سکتا۔ عدل پیا کتاب کا، جو فیصلہ تو میرے بارے کرے وہ عدل ہی عدل ہے، درست ہی درست ہے، صحیح صحیح ہے، غلطی کی آمیزش ہی نہیں ہے۔ اسالک کہ کل اسم لک سمیت به نفسک
یا اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو نام تو نے خود اپنا رکھا ہے، او انزلتہ فی کتاب، یا جو نام اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلق، یا جو نام تو نے اپنے کسی بندے کو مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھلایا ہے، اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک، یا جو نام تو نے اپنا رکھا ہے لیکن اپنے پاس ہی خزانے غیب میں رکھا ہے، کسی کو بتلائے نہیں، میں تجھے اس نام کا بھی واسطہ دے کے، دیکھو اللہ کو اللہ کی صفتوں کا واسطہ، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ، یہ وہ توسل وسیلہ واسطہ ہے جو عین درست حق ہے۔ میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے تجھے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا کیا؟ اتنی عاجزی کا اظہار کر کے، اتنی عبودیت کا اظہار کر کے، اتنی بے بسی کا اعتراف کر کے، انت جعل القرآن ربیع قلبی، یہ چار چیزیں دل پہ لکھ لو۔ دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے کہ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ موسم کتنے ہیں جی؟ مشہور موسم چار ہے جی۔ ان ساری موسموں میں سب سے اونچا موسم، عمدہ موسم بہار کا سمجھا جاتا ہے۔ عرب کیا عجم کیا، کیوں؟ گرمی ہو ذرا زیادہ ہو جائے انسان تڑپتا ہے، ذرا شروع ہو رہی ہے تو پیر کو تپش میں باہر نکلنے کو جی نہیں چاہتا، حتیٰ کہ جب یہ تپش بڑھے گی دل حلقوں کو آئیں گے، کہیں بھی ہوش ہو جائیں گے۔ سردی ہے، جب شدت کی سردی ہو، بچے بیمار، جوان بیمار، بوڑھے بیمار، اللہ اکبر، کانسی، زکام، دردیں، تکلیفیں، اذیتیں، شدت کی سردی، انتہائی خشکی کا جو موسم ہے خدا کا، وہ خشکی کی تکلیف، جلد سے خشکی، چیزیں خشک، گلا خشک، لیکن جو بہار ہے نہ زور کی سردی، نہ زور کی گرمی، نہ زور کی خشکی، ہر شے اعتدال میں، ہر بندے کی طبیعت شاذ بشاذ۔ تو اس دعا کے اندر یہ پہلی تربیت ہے کہ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ علماء کرام بھی آ رہے ہیں، علماء کرام کی نشانیاں بھی آ رہی ہیں، اس طرح وہ بھی ماشاءاللہ عالم دین کی نشانیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی مولانا عبدالحمید صاحب ابراہیم اللہ رحمۃ اللہ کیا بھوپال والا گاؤں کا تعارف ہی مبصرت، دور تفسیر وہاں، ترجمہ کلاس وہاں، دین کی بڑی اللہ چلیے کہ آپ بھی آگے بیٹھے نا، آپ بھی پڑھائیں گے جائے نا یاسین صاحب ایک حدیث پڑھائیں گے نا، وہ لے کے آپ بھی ادھر بیٹھ جائیں، آپ ان کے پاس ادھر ہی بیٹھ جائیں، آپ ان سے لے کے نا ادھر آپ بیٹھ جائیں، آپ ان میں شامل ہو جائیں۔ جب میں دیکھتا ہوں نا عمر سے زیادہ ہو گئے، بہت سارے میرے بزرگوں کی شکیل ہیں، تو بہت سارے میرے شکیل پہاڑ کو نہیں کوئی پہاڑ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کیا بنا دے؟ تو مولانا صاحب کیا بنا دے؟ بہار۔ تو جس طرح بہار میں طبیعت شاذ بشاذ، تو کیا مطلب میں قرآن تلاوت کے طور پہ پڑھوں دل میں بہار آ جائے، میں قرآن کریم سمجھنے کے طور پہ پڑھوں دل میں بہار آ جائے، میں قرآن کریم نماز میں پڑھوں دل میں بہار آ جائے، طبیعت شاذ بشاذ ہو جائے، میں قرآن کریم دوسروں کو پڑھانے کے لیے پڑھوں، خطبے میں پڑھوں، درس میں پڑھوں، ترجمہ کلاس میں پڑھوں۔ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ قرآن کریم کو میں جس انداز میں پڑھوں مجھے مزہ ہی آئے، لطف ہی آئے، میری طبیعت قرآن کریم سے اکتائے ہی نہ، تھکے ہی نہ۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھے کس طرح کا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے۔ اب اس دعا کی روشنی میں ہم سوچے اپنے آپ، آج ہماری حالت یہ ہے، قریب ہی گزرا ہے، ابھی اس میں ایک ماہ مہینے کا واسطہ آیا، ابھی شوال ختم ہوا ہے، ذوالقعدہ کے بھی ابتدائی ایام ہے،
لیکن لوگوں نے رمضان جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں بھی یومیہ ایک پارہ نہیں پڑھا. اللہ قرآن سے تو پیار ایسا ہونا چاہیے کہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بات بنا. اور ہم نے سے حدیث ہمارے مشاعر قرآن کریم کے ساتھ حقیقت ہے قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کتنا پیار تھا. ایسے رسول اللہ کی یہ دعا قبول ہوئی تھی وہ قرآن ان کے دل کی بہار تھا. میرے والد گرامی شیخ عبدالبرکات احمد رحمہ اللہ و رحمۃ اللہ کا باپ بھی مجھ پہ اور استاد بھی تھے اور حافظ نہیں تھے. اس کے باوجود قرآن پڑھتے اتنا تھے کہ جب بھی ان کے یاد تو پھر میں بھی حافظ نہیں تھا, میں بعد میں ان کی بات کے بعد حافظ بنا ہوں تو مجھے آج کی ضرورت پیش آتی فوراً کہتی وہ تو ایک قرآن سے پڑھتے وہ اتنا موٹا تھا وہ اسے بچے تھے وہ قرآن لوگ فلاں صفحے پہ فلاں پارے میں دائیں نمبر یہاں کر کے آئے گی پڑھ کے اتنا یاد سب آئے تھے فلاں پارے میں فلاں صورت میں تقریباً اس صفحے پہ دائیں جانا بائیں جانا آدھے سے نیچے آدھے سے اوپر وہ جو جہاں بتراتے وہ کھولتا تو وہی ذہن میں پڑھ کے اتنا تجربہ حافظ نہیں کیا. انت جعل القرآن ربیع قلبی یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. تو اگر ہم کلمہ پڑھنے والے قرآن پہ ایمان رکھنے والے 24 گھنٹوں میں 10-15-20 منٹ کسی ترجمہ کلاس میں درس قرآن میں روزانہ نہ بیٹھے تو پھر کہاں قرآن ہمارے دل کی بات ہے؟ تو کچھ بھی نہیں. شیخ المشائخ حافظ محمد محدث گوہروی رحمہ اللہ زندگی میں رمضان آیا تو سارا رمضان اسپتال میں گزر گیا. پہلے پہ بیمار تھے 30 دن کا رمضان ہوا لوگ عیادت کے لیے گئے تو بعض نے دکھ کا اظہار کیا کہ رمضان تو ماشاءاللہ 30 کا ہوا پر آپ کا سارا اسپتال بھی گزر گیا. تو فرمانے لگے جہاں ایک طرف بیماری آئی وہاں اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا, اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے, میں نے 30 روزے ہوئے اور اس بیڈ پہ 30 قرآن پڑھ دیے ہیں. اللہ بیماری کے عالم میں روزانہ کا ایک قرآن ہو بیماری کے عالم میں. آج نوجوانوں سے تندرستی میں نہیں پڑھاتا تو سمجھو ان کی پھر دعائیں قبول ہوئی تھی نا. انت جعل القرآن ربیع قلبی. عالم دین کی نشانی بھی اشر کتنے سارے ایسے لوگ بھی جمع ہیں. اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں فرمائے. یا اللہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے کہ میں جس انداز میں بھی پڑھوں میرا دل شاش ہو جائے. اجر کے لیے پڑھوں تب, پڑھانے کے لیے پڑھوں تب, سیکھنے کے لیے پڑھوں تب, سکھانے کے لیے پڑھوں تب, مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے پڑھوں تب, بعد میں پڑھوں تب, مجھے قرآن پڑھنے سے مزہ ہی آئے. یہ ہے انت جعل القرآن ربیع قلبی. کیوں بعد میں دل شاش ہوتا ہے تو قرآن کو دل کی بات بنا دے. تو مطلب سمجھدار ہے کہ مجھے قرآن میں لذت آئے جس طرح سے بھی میں قرآن. دوسری بات کیا کہی وَالنُّورَ صَدْرِي سبحان اللہ. اور قرآن کریم کو میرے سینے کی روشنی بنا دے کہ قرآن کریم کے علم سے میرا سینہ اتنا روشن ہو جس مسئلے کی ضرورت پڑے فوراً آئل دین میں آ جائے, علم میں آ جائے. اور قرآن کریم کی ہر آیت ہر کلمہ اس کے سینہ روشن. یہ ہے قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے. کیسی پیاری دعا ہے. آج ہماری حالت ہم کام کریں ساتھ تقابل تو کرنا, ہم کام کریں. پھر میں لے کر نوجوان میں ملنے آیا, میرا خیر ہے میں وہ جی فلاں ملک جا کس لیے جا رہے پڑھنے جا رہے کیا پڑھنے جا عصری علوم پڑھنے جا. اب اس محلے میں مجھے 15 16 17 سال ہو گیا تقریباً. فجر کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھا. اللہ کا شکر ہے دل کا آغاز بھی اللہ کام لیتا ہے. فجر پڑھاتا بھی ہوں, فجر کے بعد قرآن کریم کا ترجمہ پڑھاتا ہوں. پہلے ایک جگہ میں مکمل کیا, اب دوسری جگہ میں ایک دفعہ مکمل کر کے اب دوسری بار سورہ اعراف پڑھا رہا ہوں الحمدللہ.
تھا. ماشاء ادھر مغرب ہوتی ہے تو مغرب کے بعد ہوتی مسجد میں ترجمہ دل کے دونوں جانبوں میں اللہ نے توفیق بخشی ہوئی ہے. بڑا ہی پڑھاتا ہے الحمدللہ, قرآن پڑھنے کا بھی پڑھانے کا بھی. ماشاء اب دل کا نور بنا دے. وہ نوجوان کیا کہتا ہے, میں پڑھنے جا رہا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ نوجوان اتنی دیر سے میں اس مرحلے میں دیکھتا ہوں, یہ آج تک کبھی فجر کے بعد ترجمہ کلاس میں نہیں بیٹھا. دیکھو پڑھنے چوتھے ملک ہے, دنیا پڑھنے. میں دنیاوی علوم کو حرام نہیں کہتا, یاد رکھے. لوگ نہ بات غلط سمجھتے ہیں, حرام نہیں کہتا. کوئی نہ ریاضی رام ہے, نہ انگریزی ریاض ہے, نہ وہ کیا کہتے ہیں علم طب رام ہے. یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں, کون کہتا ہے رام. لیکن اگر ملے کی مسجد میں مفت میں نہ ناظرہ پڑھا نہ ترجمہ پڑھا اور سٹڈی بریتانیہ, تو پھر اللہ کی قسم حرام نہیں, بدترین حرام ہے. پھر حرام ہی نہیں, پھر کوئی آدمی دین مجھے روکے کے غلط کہہ رہا ہوں, پھر حرام ہی نہیں, پھر بدترین حرام ہے. پھر ایسی انگلش پڑھنے والا بدترین حرام کا مرتکب ہے جو انگلش کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے. سٹڈی بریتانیہ, سٹڈی لندن ہے, پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپیہ داخلہ برداشت کر کے لاکھوں کی سود خوروں بینک والوں کو رشوت دے کے اور پیسے شو کرا کے کہ اس کے بغیر داخلہ نہیں ملتا, حرام پہ حرام کر کے وہ سٹڈی بریتانیہ اور مزے کی مسجد میں قرآن کو خود پہ نہیں پڑھا. پھر حرام ہے. بولو بھائی, پھر بھی آپ یہ رام ہے, بولو کیوں ڈرتے, کیوں چلے جاتے ڈرتے, وہ بھی میرے سے کیوں نہیں, پھر رام ہے. تو بولوں کے ساتھ پڑھاتا ہوں, سے کہہ دو پھر حرام ہی ہے. مزے کی مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ. بچوں کی حالت یہ میں کہتا ہوں تجربہ کرواتا ہوں. انگلش بھی تو دوسری زبان ہے نا, اور قرآن کریم بھی ہمارے لیے دوسری زبان ہے. بچے کو پوچھو یا کا نام بولو کا مانا, ہاں بھائی بچوں میں جو کرے یا کا نام بولو کا مانا, ایک تو کچھ بھی نہ ہوا ہے, سارے چوپیں. ایک ادھر آپ کھڑا ہوا ہے, ایک ادھر لتا مدرسے کا تھا, چوپیں. لیکن وہ ایک آپ پیچھے کھڑا ہوا ہے, چوپیں. اس کے مقابلے میں ہاں جی سی اے ڈی کہہ رہے ہیں کمل, وہ چار چار بچے بولتے ہیں. کیا بولو نا, ایسے ایپل ایپل کا مانا, تو وہ پھر چار چار بچے بولتے یہی بول رہے ہیں. تو یہ حال نہیں, کیا کہنا بول کا مانا کوئی نہیں آتا. تو یہ تو پھر حرام نہیں آتا. قرآن کریم کو ملے کی بچت میں 24 منٹ مفت میں نہ دیے, اور انگلش پیسے خرچ کر کے, ریاضی باری فیسیں برداشت کر کے, دوسرے علم علوم کو چوتھے پانچویں ملک جا کے, یہ کیا ہے, یہ نہیں کرتی. کوئی مان لیا نہ مانے, میں تو لگتا کے کہتا ہوں اس شکل میں کہتا ہوں. میں تو نوجوان کو ساتھ ہوں, میں نے کہا میں تو تجھے کوئی دعا نہیں دوں گا, میں تو تجھے ہدایت کی دعا دوں گا. بھلے کی مسجد میں تم نے آج تک اس سے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کرا, اب تو چوتھے ملک جا رہے ہیں دنیا میں. ٹھنڈے دل سے غور کریں. آگے آگے. تو باہر پہلی بات کیا آج دعا میں کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, جس انداز میں بھی پڑھوں, ناظرہ ترجمہ سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, سیکھنے سکھلانے کے لیے, خطبے میں پڑھوں, واز میں پڑھوں, درس میں پڑھوں, مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ورق گردانی کروں, تو مزہ ہی آئے. قرآن میرے دل کی بہار بنا اور میرے دل کا نور بنا دے. میرے دل میں سب سے زیادہ روشنی کس کی ہو, قرآن کریم کی. تو انگلش باقی آپ کو ترجمہ سورہ فاتحہ کا بھی نہ آتا, یا اور بڑا کوئی فرق بولے اور سورہ اخلاص نہ پڑھی جائے, جس طرح سے نہیں پڑھی گئی پڑھی جائے, یہ تو کام پھر خراب کیا تھا. تو کرنا میں ناصری علوم کے خلاف ہوں, میں نام سمجھتا ہوں. اور اس شکل بے رام ہے بات میری, تو بیان کریں پوری بیان کیا کریں. اس شکل میں رام ہے کہ قرآن کو منہ موڑا ہوا ہے, حدیث سے منہ موڑا ہوا ہے. بالکل قرآن کا علم بالکل ضروری بھی نہیں, حدیث کا علم ضروری بھی نہیں. رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, 50 سال نماز پڑھتے گزر گئے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک کا معنی نہیں آیا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ تو آپ کیا دعا کر رہے ہیں
قرآن کریم کو میرے دل کا نور بنا دے. وَجَلَا ہَمِّ وَذَهَابَ حُزْنِي. سبحان اللہ. اور دکھ دو طرح کے ہوتے ہیں، تیسری قسم کوئی نہیں. جتنی تکلیف ہے انسان کو آتی دنیا میں وہ دو قسم کے اندر ہے، تیسری قسم کوئی نہیں. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتوں میں یہ لفظ بولے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہر نعمت اس میں آ جاتی ہے. کیوں؟ ہر دکھ کی نفی ہے. نعمت کے اصول پر دکھ سے نجات مقدم ہے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ نعمت کے اصول پر تکلیف سے نجات مقدم ہے. تو اللہ نے ہر طرح کے دکھ کی نفی کر فلا خوف علیہم ولا هم. دو قسم کی دکھ ہے جس طرح کا مرضی. دو قسموں سے تیسری قسم کوئی نہیں. ایک وہ دکھ ہے جو پہنچ چکا ہے. کوئی بچھڑ گیا تکلیف دل میں محسوس ہو رہی ہے. مالا سے نکل گیا وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے. کوئی بیماری خطرناک قسم کی جسم میں آ گئی ہے وہ تڑپا رہی ہے. وہ دکھ جو پہنچ چکا ماضی میں اس کی گرمائش شرارت تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ ایک قسم ساری ماضی کی مصیبتیں اس میں آ گئی. دوسری قسم آئندہ کا فکر ہے. کیا بنے گا کیا بنے گا، تیل اتنا مہنگا ہو گیا کیا بنے گا، روٹی کیسے چلے گی، یہ مہنگا ہو گیا، تیل مہنگا ہونے سے بجلی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہونے سے اور سارا کوئی مہنگا ہوگا، سارا کوئی مہنگا ہوگا، میری تنخواہ اتنی رہے گی، کیا بنے گی. آئندہ کی فکر سوال ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم خوف، آئندہ کی پریشانی کیا بنے گا. ایک جو ہو چکا ایک جو آئندہ. تو یہ تیسری قسم ہے. تو سارے لوگ یہ کہہ رہے. تو آپ نے دونوں ہی بول دی یا اللہ. اور قرآن کریم کو ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی. یا اللہ آئندہ کے جتنے فکر ہیں میں قرآن پڑھوں اور ختم ہو جائیں. سبحان اللہ. کیسا پیار ہے قرآن سے. اس طرح کا پیار ہوگا تو باقی ختم ہوں گے. تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ. ایسی تکلیف آپ کو پہنچے کہ خطرہ ہو کہ اس کے فکر میں کوئی نس ہی نہ پھٹ جائے دماغ کی، آپ فوراً اس کو چھٹک کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں. آرام سے صبر بھی آ جائے گا اور نس پھٹنے کا خطرہ بھی ٹال جائے گا اور مصیبت سے نکلنے کی راہ بھی مل جائے گی. اور ذرا یقین ہو یہ ہے آئندہ کی فکر ختم کر دے قرآن کے ذریعے. اور ماضی کے جتنے دکھڑے مجھے طرف آ رہے ہیں یا اللہ قرآن کریم وہ ان دکھوں کا بھی علاج بنا دے جو پہنچ چکے. لو بھائی کیسی تربیت کی تربیت اور دعا کی دعا ہے. بندے کا تعلق قرآن کریم سے اس طرح کا ہونا چاہیے کم از کم بندہ مومن کا کہ قرآن دل کی بات بن جائے، قرآن دل کا نور بن جائے. قرآن پڑھنے سے آئندہ کے فکر ختم ہو جائیں. قرآن پڑھنے سے ماضی کے ٹکڑے جو تڑپا رہے ہیں ختم ہو جائیں. اس طرح کا تعلق تو جوڑو قرآن سے. یہ تعلق جوڑنے کے لیے قرآن کا فہم آئے گا، پڑھنے کے جڑے گا، چلو ترجمہ آئے گا تو اس طرح کا تعلق قرآن سے جڑے گا. تو الحمدللہ آج کا یہ پروگرام اسی مناسبت سے ہفتے سے انشاءاللہ حضرت مولانا قاری صاحب ساجدہ کی دولت عشاء کی نماز کے بعد 10 15 20 منٹ جتنے اس مسجد کی نمازی خصوصاً علاقے کے لوگ ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں. ترجمہ قرآن کریم کا ترتیب بار پڑھایا جائے گا. ساتھ ماشاءاللہ بچوں نوجوانوں نوجوانوں کے لیے یہ حفظ حدیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. پہلی حدیث میں کرا دیتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام خیر والے امور میں ہر طرح کی شر و برکت پیدا فرمائے، ہر طرح کی شر پریشانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تمام اسلامی مراکز مساجد مدارس آباد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کی مدارس کی زینت رونق بننے کی توفیق عطا فرمائے. بھرپور فائدہ بھی اٹھائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں. بچوں نے جو شروع کرنا ہے پہلی حدیث میں کرا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، الدعاء